بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال رسول الله إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء صلوات پڑھیں کہ محمد عزیزان گرامی، سرکار ختم مرتبت اپنے اس عظیم الشان نواسے کے سلسلے میں نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مومنوں کے دل میں حسین کے لیے وہ حرارت محبت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ اس سے پہلے کہ اپنے عرائض پیش کروں، اپنے ڈاکٹر صاحب کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہر سوال کا جواب اپنی استطاعت بھر دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر ہر شخص کے جواب کو میں مجلس میں دینے لگوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ موضوع ہمارا پورا نہیں ہو پائے گا۔ مجلس کے بعد میں رہتا ہوں یہاں کے اوپر، جو بھی سوال ہو میں حاضر خدمت ہوں، انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، کیونکہ سوالات کے جوابات ہاں اور نہیں والے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے ہاں یا نہیں کہہ دیا بات ختم ہو گئی، بلکہ جب تک آپ اس کو اچھی طرح سے واضح نہ کریں، بیان نہ کریں، تب تک اس جواب کا فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ، میں نے کل جو کچھ بھی کہا تھا، میں نے کسی عالم کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا، میں نے اپنے کو جو ہے مثال بنا کے میں نے کہا تھا کہ اگر میرا مقصد یہ ہے، اگر میرا ارادہ یہ ہے تو میرا انجام یہ ہے، ورنہ میں کسی عالم کی خدمت میں جو ہے ان کی شان میں گستاخی کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی عالم کسی کو میں ذہن میں رکھ کے نہیں، میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں کہ مفروضہ بیان کر رہا ہوں کہ ایسا ہے، اور مثال کے لیے میں نے اپنے کو پیش کیا تھا، کسی دوسرے کو پیش نہیں کیا تھا۔ سلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امام حسین کو یہ عظمت اللہ نے کیوں دی؟ کیونکہ خدا کے ہاں ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے، بہا چاہیے ہر چیز کے لیے۔ خدا کی طرف سے جو اجر اور پاداش ملتا ہے اس کے لیے بہا چاہیے، بہانہ نہیں۔ حسین کو جو کچھ ملا اس کی انہوں نے قیمت دی، ہمیں بھی جو کچھ ملے گا اس کی ہمیں قیمت چکانا پڑے، بہا ضروری ہے، بہانہ نہیں۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قیمت دی، کاہے کے لیے؟ دین خدا کو بچانے کے لیے۔ کیا حالات ہو گئے تھے اس وقت جس کی بنا پر امام حسین کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، اتنی ساری مصیبتیں برداشت کرنی پڑی جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ آئندہ ہوگی، کیونکہ معصوم کا بیان ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ اس زمانے کے حالات کیا ہو گئے تھے کہ دین کی بقا شہادت حسین کے بغیر ممکن نہیں تھی، تقریروں سے کام نہیں چل سکتا تھا۔
نصیحتیں بے اثر ہو چکی تھیں. اثر پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ حسین اپنا خون پیش کریں، اپنے بھائیوں کا خون پیش کریں، اپنی اولاد کا خون پیش کریں، بہنوں کی اسیری کو برداشت کریں. اس کی خبر امام نے خود دی ہے، خود بتایا کہ حالات کیا ہیں. اس وقت کا سماج کتنی برائیوں کا شکار ہو چکا تھا. مختصر سے جملوں میں امام حسین نے کہا ہے، لیکن اچھی طرح روشنی پڑ جاتی ہے حالات پر. ہؤلاء ان ہؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وتركوا طاعت الرحمن واستأثروا الفیء وعطلوا الحدود وحرموا حلال اللہ وحلوا حرام اللہ وانا احق من غیری. حالات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے کو شیطان کی اطاعت کا پابند بنا لیا ہے، ذمہ دار فرض محسوس کرتے ہیں شیطان کی اطاعت. یعنی اگر شیطان کی اطاعت نہ کرے تو کوئی گناہ کا احساس ہوتا ہے. کبھی کبھی شیطان کے راستے پر چلا جانا اور ہے، نہیں اپنے کو پابند محسوس کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہیں جاب کیا ہے، آپ کا کوئی اگریمنٹ ہے کتنے بجے پہنچنا ہے، تو آپ اپنے کو پابند محسوس کرتے ہیں. ہم نے یہاں وعدہ کیا کہ 8:30 بجے پہنچیں گے، ہم کہیں چلے گئے تھے یہ جو ہے مجلس میں، آگے بھاگے آئے، اپنے کو پابند محسوس کر رہے ہیں. مومن انتظار کر رہے ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تاخیر ہو جائے. یہ پابندی ہے. آپ بھی آتے ہیں مجلس میں لیکن آپ کو کوئی احساس نہیں ہے. 10 منٹ لیٹ بھی آئے تو کوئی بات نہیں ہے، 15 منٹ لیٹ بھی آئے تو مسائل تک بھی پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا. پابند لزموا طاعت الشیطان، لوگوں نے اپنے کو شیطان کی اطاعت کا پابند بنا لیا. کل میں نے عرض کیا تھا شیطان 2 ہیں، شیطان انس اور شیطان جن، من الجنۃ والناس. 2 طرح کے شیطان ہیں. یہاں پر امام جس شیطان کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون والا شیطان ہے؟ شیطان جن ہے یا شیطان انس ہے؟ شیطان انس بھی ہوتے ہیں، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. ہاں قرآن مجید نے یہ جو ہے نشاندہی کی ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے. کچھ تو شیطان وہ ہیں انسانوں میں جو شیطان کے چیلے ہیں، اس شیطان کے. جنوں والا جو شیطان تھا ابلیس جسے کہتے ہیں، کچھ تو اس کے چیلے ہیں. قرآن میں دونوں تذکرہ ہے، چیلوں کا بھی تذکرہ ہے. کچھ ہیں جو خود شیطان ہیں، خود شیطان ہیں. اور وہ چھوٹے شیطان نہیں ہیں، بڑے شیطان ہیں، شیطان بزرگ. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. سورہ فرقان 3 آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. پیہم 3 آیتیں ہیں. 3 آیتوں میں جو ایک داستان ہے بیان ہوئی ہے، اس کی ابتدا بہت شیریں ہے لیکن انتہا بہت تلخ ہے. آغاز اچھا ہے، انجام برا ہے. لہذا انسان کو انجام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کبھی کبھی آغاز بہت اچھا ہوتا ہے لیکن آغاز کافی نہیں ہے، انجام اسے دعاؤں میں ہے. ائمہ علیہ السلام کے سکھایا گیا ہے، میں تعلیم دی گئی ہے کہ انجام بخیر ہو، اس کی خدا سے دعا کرو. آج محب علی محب حسین ہے، خدا کرے کہ مرتے دم تک یہ صفت باقی رہ جائے. بہت سے ایسے افراد دیکھے گئے ہیں ان کو تبدیل ہونے میں، انسان کو تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. سورہ فرقان میں ایک داستان قرآن بیان کرتا ہے. البتہ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ کہانیاں قرآن میں ہیں، قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن نے اگر کہانیاں بیان کی ہیں تو خاص مقصد کے تحت بیان کی ہیں. ہماری کہانی کا مقصد اور ہوتا ہے، قرآن کی کہانی کا مقصد اور ہوتا ہے. ہم کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو سلانے کے لیے، قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں گے محمد عبرت کے لیے، سبق دینے کے لیے قرآن آیا ہے نا. قرآن کی شان ہی ہے، ہدن ہدایت ہے. قرآن قصہ ہے تو ہدایت کے لیے، واقعات ہیں ہدایت کے لیے، احکام ہیں ہدایت کے لیے.
فلسفیانہ گفتگو ہے ہدایت کے لیے، ورنہ فلسفے کتاب نہیں ہے. سائنسی اشارے اگر پائے جاتے ہیں تو وہ بھی ہدایت کے لیے ہیں، ورنہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. سائنس پڑھانے نہیں آیا ہے قرآن. مقصد قرآن نے کیا بیان کیا؟ ہدایت کے لیے آئے. قرآن مجید میں آیا تھا یوم یعض الظالمین، یوم یعض الظالم یدیہ، جس دن ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ندامت اور شرمندگی کے باعث. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہاں فریاد کرے کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنا لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے افسوس، اے کاش میں نے اس کمبخت کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کمبخت کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے ہدایت مل جانے کے بعد اس نے راہ راست سے بھٹکا دیا ہمیں. تذکرہ اس شیطان کا نہیں ہو رہا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان کا تو کام ہی ہے انسان کو ذلیل کرنا. اور جب افسان بیان کرے گا کو اندازہ ہوگا کہ وہ والا شیطان نہیں. کان الشیطان، یہ کون سا شیطان ہے؟ جن والا یا انس والا؟ وہ نامرئی شیطان کی بات نہیں ہو رہی، ابھی مرئی شیطانوں کی بات ہو رہی، جو دکھائی دے رہے ہیں، جو ہمارے پہلو میں بیٹھتے، جن کے پہلو میں ہم بیٹھتے ہیں. وہاں دیکھے شیطان کی بات اب نہیں ہو رہی ہے. داستان کیا ہے؟ مکے میں صدر اسلام میں، اب یہاں حضرت نے مکے سے ہجرت نہیں کی تھی، ایک شخص تھا جس کا نام تھا عقبہ. عقبہ تاجر تھا، بزنس مین تھا، سفر پہ جاتا تھا، سفر تجارت پر. اب ظاہر وہ زمانے میں جب لوگ سفر پہ جاتے تھے، آج گئے شام کو پلٹ کر کے ایسا تو نہیں نہ ہوتا تھا، ایک مہینے لگ جاتے تھے. پلٹ کے جب وہ آتا تھا منافع وغیرہ کما کر کے، تو اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے شہر کے عمائدین کی دعوت کرتا تھا، بڑی بڑی شخصیتوں کی اور ہستیوں کی دعوت کرتا تھا. اس دفعہ بھی سفر سے پلٹ کر کے آیا، سب کو بلایا. حضرت پر ایمان تو نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کو عظیم ہستی مانتا تھا. حضور کو بھی دعوت دی، حضور کو دعوت دی، حضور نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. کس کی دعوت کو قبول کر لیا؟ ایک کافر کی دعوت کو، ایک بدین کی دعوت کو. ہماری بھی کوئی دعوت کرے تو ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ پیغمبر کہے تو ہم بھی جائیں گے. ہاں، پیغمبر کا جانا کیا ہمارے لیے دلیل جواز ہے کہ ہم بھی جائیں؟ ہاں اور نہیں. جا سکتے ہیں مگر شرط کے ساتھ. اگر وہ شرط ہے تو جائیں، اور نہیں ہے تو نہیں جائیں گے. دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ جانے کا مقصد کھانا نہیں ہے، کھانے نہیں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں امر بالمعروف کے لیے، جا رہے ہیں ہدایت کے لیے، جا رہے ہیں رہنمائی کے لیے، جا رہے ہیں اس کی آنکھوں کو کھولنے جا رہے ہیں، اسے گناہوں سے روکنے جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں. گناہ کی محفل سجی ہے کہیں پر، ہمیں بھی بلایا گیا. خدا رہتا ہے نا آج کل تو عام طور سے بعض جگہوں پہ تو ہم لوگوں کے لیے عام سی بات ہو گئی ہے، جانا ہی پڑے گا. فلاں صاحب کے یہاں شادی ہے، اور شادی میں کیا کچھ ہوتا ہے. جب تو شادی کوئی پرمیشن ہے تمام گناہوں کے لیے، اجازت ہے، اس میں کچھ نہ بولیے. مجلس میں آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہہ دیجیے، آپ کو سن لیتے ہیں. اب شادی کے موقع پر تو اپنا منہ بند رکھیے، کیونکہ ہم لوگوں نے شادی کو سمجھا ہی کچھ اور ہے. اسلام کی شادی اور ہماری شادی میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں شادی تفریح ہے، اسلام میں شادی عبادت ہے. اسلام میں شادی کا موقع جو ہے وہ عبادت کا موقع ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیث ہے، دعائیں چند مواقع ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک وہ موقع ہے جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے. جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے اس وقت دعا کرے، خدا دعا کو قبول کرتا ہے. اور ایک وہ موقع ہے جب خدا دعا کو قبول کرتا ہے جب یہ جو ہے نکاح ہو رہا ہوتا ہے.
کعبے کا دروازہ کھلنے کی ہم آرزو کرتے ہیں, کہاں پہنچ پائیں گے اس موقع پر؟ جاتے بھی ہیں تو وہ موقع دیکھنے کو نہیں ملتا, لیکن اللہ نے یہ موقع تو ہمیں بڑی آسانی سے فراہم کر دیا, مگر کتنی آسانی سے اس موقع کو ہم ہاتھ سے کھو دیتے ہیں. جو موقع خدا سے دعا کرنے کا ہے اس موقع کو ہم گناہ میں صرف کر دیتے ہیں. آج کل ہماری شادیاں محفل گناہ ہو گئی ہیں نا, مخلوط مجمع ہے, عورت مرد سب, حجاب کے کوئی خیال نہیں ہے. جو تھوڑا بہت حجاب کر لیتی ہیں وہ بھی شادی کے موقع پر اگر ختم نہیں ہو جاتا ہلکا تو ان کا بھی حجاب ہو جاتا ہے. ختم اگر نہیں ہوتا ہے, استثناءات ملیں گے اکا دکا جو بالکل اس کے پابند ہوں گے, لیکن عموماً کی بات میں کر رہا ہوں, میں استثناءات کی بات نہیں کرتا. اسپیشل کچھ افراد ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہتے ہیں اور رہنا ہی چاہیے, رہنا ہی چاہیے, لیکن عام طور سے یہی ہوتا ہے نا, حجاب نہیں ہے, 16 سنگھار میں خواتین آئی ہیں, اس لیے کہ میک اپ کا اس سے اچھا موقع اور کون سا ہوتا ہے؟ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہو, سب کے سب موجود ہیں. تو یہ محفل گناہ ہے, محفل معصیت ہے, اور اگر کہیں گانا بجانا بھی ہو رہا ہے تو یہ جو ہے کریلا نیم چڑھا. کیا کریں, ایسی محفل میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اور پیغمبر تو گئے تھے, کافروں کی محفل تھی, وہ تو گئے تھے پیغمبر, ابھی چلے جائیں گے. نہیں, 2 شرطیں ہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں, آیتیں بھی عرض کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے پاس سے کچھ کہنے کا عادی نہیں ہوں, جو کچھ کہتا ہوں قرآن اور حدیثی کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں بیان کرنے کو. 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کسی محفل گناہ میں جا رہے ہیں, کسی باطل جگہ پہ جا رہے ہیں, ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے, خدا کی معصیت ہو رہی ہے, جانے کی اجازت ہے 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط ہے کہ جانے کا مقصد ہدایت ہے. ہم جائیں گے تو جا کر کے ماحول کو تبدیل کر دیں گے, یا کم سے کم کوشش کریں گے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہمیں تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے. جس طرح کارخانے میں مزدور جو ہے وہ اس کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ کارخانے کا مال بکے گا نہیں بکے گا, فائدہ ہوگا نقصان ہوگا, اس سے کیا مطلب؟ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دے دی, اس کو اس کی مزدوری ملے گی. یہ مالک کی ذمہ داری ہے, مالک کا کام ہے, اس کا درد سر ہے سوچے کہ مال کیسے بکے گا, منافع کتنا ہوگا. ورکر کو نہیں سوچنا ہے. ہم تو مزدور ہیں اس کارخانے قدرت کے, ہم اس کارخانے قدرت کے مالک نہیں ہیں, ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم تو مزدور ہیں, ہم تو ورکر, سادے ورکر ہیں. ہمارا کام ہے ذمہ داری کو پورا کر دینا. دین آگے بڑھے, دین ختم ہو جائے, مانے نہ مانے, ہدایت ملے نہ ملے, ہمارا یہ ذمہ نہیں ہے. ہم نے ذمہ داری پوری کر دی, ڈیوٹی کو پوری کر دیا, ہمارا اجر محفوظ. کیا ہوگا, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ جائیں گے کس لیے جائیں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی طاقت محسوس کرتے ہیں, اتنی توانائی محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے ہم بھی انہی جیسے بن جائیں. ہے نا, خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. خربوزے کو بچے اگر نہیں سمجھ پائیں گے جملے کو تو بعد میں ان کو بتا دیجیے گا کیا ہوتا ہے. خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, ایک دوسرے کا اثر ہوتا ہے. اب انسان اگر یہ جو ہے مضبوط ہے تو اپنا اثر دوسروں پہ ڈالتا ہے, کمزور ہے تو دوسروں کا اثر وہ قبول کر لیتا ہے. تو 2 شرطیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جانے کا مقصد کیا ہو, اور دوسری ہے کہ آپ خود کتنے مضبوط ہیں. اگر آپ نے یہ جو ہے ویکسینیشن لگا لیا ہے تو ان جگہوں پر بھی آپ چلے جاتے ہیں جہاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن اگر ویکسینیشن نہیں لگا ہے تو ان جگہوں پہ نہیں نہ جاتے ہیں. اگر تقوی کا ویکسینیشن لگا ہوا ہے آپ کو, کیسے ہی گناہ کے ماحول میں چلے جائیں گے, ہم پر اثر نہیں پڑنے والا ہے. اگر ایمان یوسف ہے آپ کے پاس, ہزاروں زلیخائیں آ جائیں, ہزاروں زلیخائیں آ جائیں, مگر یوسف کی صحت پر اثر پڑنے والا نہیں. تو 2 شرطیں ہیں. لیکن اگر ایسی کوئی جگہ ہے
جہاں پر گناہ کی محفل ہو رہی ہے اور ہمارے اندر تبدیل کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد لا ينبغي للمسلم ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه وهو لا يقدر على تغييره. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بزم میں بیٹھے, اس جگہ میں بیٹھے جہاں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس میں اس ماحول کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں ہے. اگر آپ ماحول میں تبدیل کر سکتے ہیں, ہم جائیں گے سب باحجاب ہو جائیں گے, ہم جائیں گے تو گانا باجا بند ہو جائے گا, ہم جائیں گے تو شراب کا دور ختم ہو جائے گا. بسم اللہ, جائیے, بلکہ واجب ہے جانا, نہ کہ صرف جائز ہے. اگر آپ میں اتنا اثر ہے تو آپ پر جانا واجب ہے, صرف جائز نہیں ہے. ورنہ شدت سے قرآن منع کرتا ہے گناہوں کی جگہوں پہ جانے کے لیے. 2 آیتیں میں پیش کرتا ہوں. ایک آیت وہ ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے, اور ایک آیت وہ ہے جو ہے مدینے میں نازل ہوئی. حکم دونوں کا ایک ہے. یعنی مکے کے ماحول میں بھی جہاں کافر تھے, اور مدینے کا ماحول جہاں منافق تھے. مدینے میں تو کافر نہیں تھے نا, منافق تھے یا گناہ, یہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور بباطن محفل گناہ سجانے والے. اسی حکم کو دوبارہ پھر دہرایا گیا. یہ کہہ گئے, ہم پہلے کہہ چکے ہیں. پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اذا رأیت, اگر تم نے یہ دیکھا, اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا, جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں کا, ہماری آیتوں کا, ہمارے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں. کبھی مذاق اڑایا جاتا ہے زبان سے, کبھی عمل سے مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ نے یہاں کے اوپر فرض کیجئے جو سینٹر کی یہ جو ہے ذمہ داران ہیں, ذمہ داران نے اعلان کر دیا کہ دیکھیے آپ یہاں پر جب آئیں تو اپنا یہ جو ہے موبائل آپ آف رکھیں. یہاں کچھ ہے نہیں ایسا, لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں, بہت سی جگہوں پر لکھا رہتا ہے موبائل آپ رکھو. بار بار وہ مجلس سے پہلے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیتے ہیں, اور آپ عمدن آپ نے کچھ کہا تو نہیں, مذاق ان کا نہیں اڑایا, ارے کیا کہتے ہیں, یہ بھی کوئی بات ہوئی, لیکن آپ اپنے موبائل کو آن رکھے ہوئے ہیں, آف نہیں کرتے, گھنٹیاں بج رہی ہیں. کیا ہوتا ہے, یہ جو ہے مذاقی اڑانا تو ہے ان کا, مگر یہ عملی استہزاء ہے. اور ایک یہ کہ زبان سے استہزاء, عملی استہزاء زیادہ خطرناک ہوتا ہے, زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے زبانی استہزاء سے. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا, جب تم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آیات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, قوانین الہیہ کو پامال کر رہے ہیں, فاعرض عنہم, ان کے قریب مت جاؤ, ان سے اعراض کرو, روگردانی اختیار کرو, دور رہو ان سے. کب تک دور رہو؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ اپنی حرکت کو چھوڑ دیں. جب تک وہ اپنی حرکت کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں تب تک آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے, ان کے پاس بیٹھے, ان کی محفل گناہ میں شریک ہوں. جب انہوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا, ختم ہو گیا, بند ہو گیا سب کچھ, کوئی بات نہیں. اب آپ ہمیشہ کے لیے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں نہ ہے, کسی فرد سے کوئی پرخاش نہیں ہے, شخص سے لڑائی نہیں ہے, اس کی حرکتوں سے لڑائی, حرکتیں چھوڑ دیا پھر ہمارا میل ملا. یہ ایک آیت تھی. دوسری آیت, یہ آیت یہ جو ہے مکے کی ہے, جہاں پر کفار کے ہے کہ وہ زباناً یہ جو ہے مذاق اڑاتے تھے. اور اب استہزاء عملی والی باتیں ہیں. لقد نزل علیکم فی الکتاب, تمہارے قرآن میں یہ بات پہلے نازل کی جا چکی ہے, مکے میں نازل ہو چکی. کون سی یہی والی آیت جو میں نے پڑھی ہے, اشارہ اس کی طرف ہے. نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم, وہاں ہے رأیتم دیکھا, اب یہاں سنا. ان اذا سمعتم آیاتنا یکفر بہا ویستہزأ بہا, اگر تم نے سنا کہ کسی محفل میں کچھ لوگ ہیں جو آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں یا آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں, فلا تقعدوا معهم, تو ان کے پاس نہ بیٹھنا. فلا تقعدوا معهم, مذاق اڑانے والوں کے
کے پاس نہ بیٹھنا. عجیب بات ہے, ہمارا کوئی مذاق اڑائے تو ہم وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمارے باپ کا کوئی جو ہے مذاق اڑائے تو ہم وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمارے خاندان کا کوئی مذاق اڑائے تو ہم وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب خدا کا مذاق اڑتا ہے, پیغمبر کا مذاق اڑتا ہے, ائمہ کا مذاق اڑتا ہے, دین کا مذاق اڑتا ہے, الہی قوانین کا مذاق اڑتا ہے, تو ہماری کان میں جو بھی نہیں رکھتی ہے. ہم لبرل بن جاتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں, ان کا کام ان کے ساتھ, ہمارا ہمارے ساتھ. ہمارا کوئی مذاق اڑا جائیں گے, ذرا سی ہماری عزت میں کوئی کمی کر دے. یہ صاحب نے شادی میں گئے تھے, انہوں نے ہمارا ٹھیک سے استقبال نہیں کیا, ہم ان کے نہیں کہیں گے. ہوتا ہے نا, ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا مذاق اڑ گیا. ہماری اہمیت زیادہ ہے یا خدا کی؟ ہماری اہمیت زیادہ ہے یا پیغمبر کی؟ ہماری اہمیت زیادہ ہے یا امام صادق کی؟ ہماری اہمیت زیادہ ہے یا سید الشہداء کی؟ ہماری اہمیت زیادہ ہے یا قرآن کی اور قرآنی تعلیمات کی اہمیت زیادہ ہے؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. پھر وہی, کب تک؟ ہمیشہ کی لڑائی نہیں ہے. ہماری انسانوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. نہیں, جب تک آپ غلط راستے پر ہیں, ہماری آپ سے لڑائی, آپ ٹھیک ہو گئے, سدھر گئے, ہماری آپ کی دوستی, آپ ہمارے بھائی ہو گئے. کل تک ہور کو کہتے تھے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, آج کہتے کیا ہو ہور, تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام ہور رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کل تک ٹھکرا رہے ہیں اور آج زانوں پہ ہور کا سر رکھے ہوئے ہیں. آج ہور کو اپنے جو ہے وہ کلیجے سے لگا رہے ہیں. حتی یخوضوا فی حدیث غیر. اور اگر ایسا نہ کیا, یا سنیے, یہ پہلی آیت میں نہیں تھا, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا, گناہ کی محفلوں میں بیٹھتے رہے جو لوگ دین خدا کا مذاق اڑاتے ہیں, خدائی احکام کو پامال کرتے, قدموں تلے رونتے ہیں, اگر ان سے دوستانہ قائم کیے رہے, ان کی بزم میں بیٹھتے رہے, گپ شپ تمہاری جاری رہی, تمہارے اوپر تمہارے کان پہ جو نہ رہیں گی, تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوئی, انکم اذا مثلہم, تو جو ان کا انجام ہوگا وہی تمہارا انجام ہوگا. جس سزا کے وہ حقدار ہیں اسی سزا کے تم بھی حقدار ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اسی سزا کے تم بھی حقدار ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اللہ جہنم میں کافروں کو بھی اکٹھا کرے گا اور منافقوں کو بھی اکٹھا کرے گا. وہ تو یکفروں پہ آتا کفر کر رہے تھے, یہ منافق کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ منافق ہم ہیں جو اس محفل میں شریک ہوئے ہیں. آخر ایک ایسا ایمان ہے, ایک ایسا ایمان ہے کہ خدا کی کبریائی کے بھی قائل ہو, اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگاتے ہو, لا الہ الا اللہ کے نعرے میں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, اللہ سب سے بڑا, اس کا قانون سب سے بڑا, ہم اہل بیت کے عاشق ہیں, ہم اہل بیت کے نام پہ جان دینے والے ہیں. لیکن جہاں اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جہاں ان کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جہاں ان کی تعلیمات کو پامال کیا جا رہا ہے, وہاں خوشی خوشی بیٹھے بھی ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایمان نہیں, یہ نفاق ہے, یہ نفاق ہے. یہ علامت, اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے ایمان کی جڑیں گہری نہیں ہیں, ایمان کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. اگر ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی تم ہرگز اسے برداشت نہ کرتے. نہیں, ہم کر جائیں گے تو پھر تھوڑا سا تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے, تھوڑا سا ناراضگی پیدا ہو جائے گی, ممکن ہے پھر ہمارے کاروبار پر بھی اثر پڑ جائے, ممکن ہے ہماری جاب پر بھی اثر پڑ جائے. منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ تو یہی کرتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ بھی کہا کرتے تھے چلو جنگ کے اوپر نہیں, اور رسول اللہ وہ ابھی تو گرمی بہت ہو رہی ہے, ابھی سردی بہت ہو رہی ہے, ابھی ہمارا بزنس ہے, ابھی تو فصلیں نہیں کٹی ہیں, ابھی تو, یہی تو بہانے وہ بھی کرتے تھے نا. اور کیا کہا, بہانے بھی واقعہ ہوتا تھا. جب جنگ میں چلے جائیں گے فصل کون کاٹے گا, مویشی ہے انہیں کون دیکھے گا, یہاں پر بزنس ان کا تباہ ہو جائے گا نا. ایسا تو نہیں کہ آپ جنگ پر بھی ہو آئیں گے اور آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے, یہ نہیں, ناممکن ہے. اثر تو بہرحال پڑے گا, لیکن آپ دنیا میں اس مقصد سے تو نہیں لائے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کر مل جائے. کیا کہنا, بہت اچھی بات, مقصد یہ نہیں ہے. جیسے آپ یہاں مجلس میں آئے ہیں, تبرک کے لیے آپ نہیں آئے ہیں. اب کسی دن جو ہے معمولی تبرک, کسی دن اچھا تبرک, ٹھیک ہے, اچھا تبرک مل گیا, اچھی بات ہے, کیا برا ہے. لیکن اگر نہیں ملا تو آپ کے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ تو اس مقصد سے نہیں آئے ہیں.
تو دنیا میں اس مقصد سے آئے ہی نہیں ہیں. پیغمبر کی تعلیمات، خدا کی تعلیمات، ائمہ کی تعلیمات تو ہمیں سنوارنے کے لیے ہے، وہاں جانے کے قابل بنانے کے لیے ہے، جو ہماری آخری منزل ہے. ان تعلیمات، اگر ان تعلیمات سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ اور مل جائے. میں نے مثال عرض کیا تھا، بچہ کالج میں جا رہا ہے، پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی، ٹیچر نہیں ہے، معلم نہیں ہے، لیکن بدلے میں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، ہاسٹل بڑا عمدہ ہے، ٹھیک ٹاپ بہت اچھا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچے کو وہاں بھیجیں گے، رکھیں گے؟ مقابل میں دوسرا کالج ہے جہاں پہ کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، پانی ایسی دال مل جاتی ہے، ہوتا ہے نا عام طور پہ ہاسپٹلوں میں، مگر پڑھائی بہت اچھی ہے، ٹیچر بڑے اچھے ہیں، بہت ہی نظم ہے، ڈسپلن ہے، ٹیچر بہت اچھے، تعلیم بڑی اچھی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے نکال کر کے آپ دشمن ہیں اپنے بچے کے، اس کے آرام کے دشمن ہیں. کہتے ہیں کالج وہ آرام کرنے تو نہیں گیا ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی نار جہنم فی جہنم جميعا. تو اب آیت کو اگر آپ دیکھیں، آیت کیا اجازت ہے ہمیں وہاں بیٹھنے کی؟ نہیں. اگر بیٹھ گئے تو کیا ہوگا؟ سزا میں ہم دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. شراب وہ پی رہے تھے، میں نے نہیں پیا. ناچ گاہ وہ رہے تھے، ہم نہیں تھے. گناہ وہ کر رہے تھے، گناہ نہیں کیا، مگر چونکہ گناہ کی بزم میں بیٹھے تھے تو سزا وہی ہے جو گناہ کرنے والوں کی ہے. تو قرآن کی آیت میں پیش کر رہا ہوں، کوئی اپنی رائے نہیں ہے. جنت میں جو لوگ جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں، کچھ جہنم میں، تو بہرحال ہونا ہی ہونا ہے. نہ سب جنت میں پہنچیں گے، نہ سب جہنم میں، واقعیت ہے. تو جہنمیوں اور جنتیوں میں آپس میں رابطہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جنتی جہنمیوں کو دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے. بات چیت ہو پائے گی؟ ہاں ہوگی گفتگو. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے، اور آپس میں گفتگو بھی. اور البتہ جہنمی گفتگو کا آغاز نہیں کریں، گفتگو کا آغاز یہ جو ہے جنتی کریں گے. تو اتنا پریشان ہے کہ ان کو اتنی فرصتی کہاں ہے کسی سے بات کریں. یہ اپنا آرام سے بیٹھے ہیں نا، آرام سے بیٹھے. جنت میں جب آرام ملتا ہے تو اور باتیں بھی سوچتی ہیں انسان کو. جنت میں آرام سے بیٹھے ہیں، اس کے بعد کب ہوگی؟ وَيَتَسَاءَلُونَ وَفِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ. جنت میں رہنے والے جہنم میں رہنے والے مجرموں سے سوال کریں گے. کہ کچھ وہاں پر وہ جان پہچان والے بھی تو ہوں گے. آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ غور سے سنیں، قرآن ہے کہ جہنم میں پہنچنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں. غفلت میں نہ رہیں، غافل نہ رہیں کہ ہم نے فلاں کام کر لیا تو ہمیں جنت تو ضرور ملے گی. ما سلککم فی سقر، بھائی صاحب آپ کیسے وہاں چلے گئے؟ آپ کے بارے میں تو میرا خیال تھا کہ آپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ حکم ہمیں یہی ہے نا کہ مومنوں کے ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھیں. حسن ظن کا حکم ہے نا، سوء ظن کا حکم. اگرچہ ہم لوگ الٹا ہی کرتے ہیں، سب کو جہنمی بنا دیتے ہیں. خود جنتی ہے سب، ایک مومن ہم ہی ہیں، بقیہ سب تم یہ ہو تم وہ. ارے وہ جہاں تذکرہ آیا فلاں صاحب بڑے مومن، ارے کیا ایمان ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. ہمارا الٹا ہوتا ہے. حکم اسلام کیا ہے؟ حکم اسلام یہ کہ آپ سب کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، کیونکہ دوسروں کے بارے میں آپ کو پتا نہیں، اپنے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں، مگر ہم اپنے کو جو ہے بھلا دیتے ہیں. اردو کی یہ جو ہے ضرب المثل ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا، اپنا شہتیر نظر نہیں آتا. وہ شہتیر موٹی لکڑی کو کہتے تھے. اپنا بڑے سے بڑا گناہ اپنا نظر نہیں آتا ہے، دوسروں کا چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو مومنین تو وہ ہے نا جو حسن ظن رکھتے ہیں. جنت میں پہنچنے والے مومن تو وہی ہے نا جو ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. آپ کیسے چلے گئے؟ آپ ارے جو آپ کو تو جہاں ہونا چاہیے تھا. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون چیز آئی؟ 4 چیزیں بیان کرتے ہیں. قالو، جواب دیا. پہلی بات، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب کیا پتا ہمیں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. تو انشاءاللہ کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں مسجد میں نہیں آئے، سینٹر میں نہیں آئے تو نہ آنے کا مطلب تو نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے.
اگرچہ مسجد میں نماز کی فضیلت ہے، جماعت میں فضیلت ہے، لیکن بہرحال گھر میں بھی پڑھ لیا تو قبول ہے. اب اچھا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم تو مغرور تھے اپنے عمل کے اوپر. ہم تو فلاں جگہ ہو آئے تھے، ہم نے تو فلاں کام کر لیا، اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہمیں نماز کی کیا ضرورت. مغرور تھے. لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک جرم. جہنم میں جانے کا ایک سبب کیا ہے؟ نماز سے گریز، نماز نہ پڑھنا. لم نکو من المصلین. دوسرا ولم نکو نطعم المسکین. دوسرا جرم یہ تھا کہ ہم خود تو کھا لیتے تھے، اپنا پیٹ تو بھر لیتے تھے، ہمیں سماج کی فکر نہیں تھی کہ ہمارے سماج میں کتنے ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں. لم نکو نطعم المسکین. دوسرا جرم جس کی بنا پہ ہمیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑا وہ یہ ہے، ہم نے غریبوں کے رفاہ اور ان کا پیٹ بھرنے کا انتظام نہیں کیا. تک یہاں طعام سے مراد فقط کھانا نہیں ہے، طعام سے مراد کھانا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، طعام سے مراد تعلیم بھی ہے، صحت بھی. وہ ساری چیزیں جو غریبوں کے، ایک انسان کی جو ضروریات ہیں، ہم نے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا مال چوری نہیں کرتے، ہم فلاں کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مگر ہم کسی کے بارے میں خیال بھی نہیں رکھتے. نہیں، چوری کرنا ایک الگ گناہ ہے. آپ چوری نہیں کرتے الحمدللہ، بزنس میں کسی کا مال نہیں ہڑپتے الحمدللہ، دھوکہ نہیں دیتے الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ کافی نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری یہ بھی، اگر آپ کو پتا چل گیا کوئی انسان بھوکا سو رہا ہے، بھوکا سو رہا ہے اگر کوئی انسان، اور آپ نے کب ہونے تو ہم سے کیا مطلب. لم نکو نطعم المسکین. البتہ بے خبری بھی اچھی چیز ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. نجف میں ایک آیت اللہ کے پاس ایک عالم دین، بیت اللہ سے نیچے درجے کے، وہ گئے ان سے لینے کے لیے اجازت لینے گئے تھے. انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، تو میں نہیں دیں گے اجازت. کیوں؟ کل رات تمہارے محلے میں ایک خاندان کے کچھ افراد بھوک سے مر گئے تمہارے محلے میں، تم نے ان کا انتظام نہیں کیا. کہنے کا آغا خدا کی قسم مجھے خبر نہیں تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ بھوکے ہیں، اگر پتا ہوتا تو میں یقیناً خود سے کھانا لے آتا. کہا اسی لیے جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم فاسق ہو، اگر تمہیں پتا ہوتا اور نہ جاتے تو تمہیں کافر قرار دے دیتا. تمہیں پتا نہیں تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں فاسق. ایک مومن اتنا بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ اسے اپنے پڑوس کی خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے پڑوس کا خیال رہے، پڑوس کا احساس رہے، پتا رہے اس کو. آج تو بڑے فخر کی بات ہے جی پڑوس میں ہمیں نہیں معلوم کون رہتا ہے کہ رہتا بھی نہیں. جب بدبو آنے لگتی ہے تب پتا چلتا کوئی رہتا تھا، مر گیا 10 دن پہلے. آج کی تہذیب میں تو یہ ہو گیا ہے نا، دوسروں کے مسائل میں ہم تاک جھانک سے منع کیا گیا، مگر تاک جھانک یعنی جاسوسی مت کرو، اس کی کمزوریاں مت تلاش کرتے پھرو. تجسس سے جو منع کیا گیا وہ اس معنی میں ہے اس کی کمزوریاں تلاش مت کرو، خبر گیری نہ کرو، اس کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے. ایک مومن کو دوسرے مومن سے باخبر. لم نکو نطعم المسکین. ہمارا دوسرا جرم جس کی بنا پر ہم جہنم میں آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تیسرا جرم جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. جو لوگ گناہ کرتے تھے، ہم محفل گناہ میں جاتے تھے، گناہ گاروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو ہم نے اپنا دوست رفیق بنا رکھا تھا. یہ سبب بنا ہمارے جہنم میں آنے کا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا انجام یہ ہوا کہ ہم تو قیامت کا ہی انکار کرنے لگے. ارے کہاں کی قیامت، کہاں کی جنت ہے، مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. 4 دن کی زندگی ہے، لائف کو انجوائے کرو، موج مستی کرو. تو بیکار کی باتیں، اکثر یہ باتیں سننے میں آ جاتی ہیں، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں. اس کے بعد حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ قیامت آ گئی، جا گیا، اب سب کچھ راز کھل گیا. آخری جو آیت کا جملہ اس کی ہم لوگ بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں.
ہم سارے گناہ کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہاں تک میں کس کو بیان کروں؟ کس امید پر؟ شفاعت اہل بیت کی امید پر. وہ تو بخشوائی دیں گے. محرم میں گئے تھے نا، اب کیا چاہیے؟ احسان کر دیا کوئی امام حسین پر، ہم نے جو آنسو بہا لیا، احسان کر دیا. اب تو ان کی ذمہ داری ہو گئی، ڈیوٹی ان کی ہو گئی ہے، انہیں بخشوائیں گے. ایک عالم ہمارے دوستوں میں سے کہیں گئے تھے، یہ جو ہے مجلس پڑھنے کے لیے، کل میں واقعہ یہاں سنا رہا تھا، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگ کو سنا دوں. 7-8 محرم تھی، ایک نوجوان آیا، پیر پھیلا کر کے بیٹھ گیا، جوتا پہنے ہوئے. ہمارے میرا تہذیب میں، ہندوستان پاکستان وغیرہ کی تہذیب میں ہے نا کہ بڑوں کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے. یہاں نہیں ہے تہذیب، الگ بات ہے، لیکن بہرحال ہماری تہذیب میں یہ ہے. برا مانا یا بٹ اس کو بھی احساس تھا کہ ہم نے بد تہذیبی کی ہے، برا کام کیا ہے. معاف کیجیے گا مولانا، بہت تھک گیا ہوں اس لیے میں نے پیر پھیلا دیا. جناب عباس کا علم اٹھنا ہے، اس علم کے کام میں اتنا مصروف ہوں کہ 3 دن سے میں لگاتار کام میں لگا ہوں، میں نے جوتا تک نہیں اتارا ہے 3 دن سے. ان عالم نے شاباشی کے بجائے سوال کر لیا، بیٹا اگر تم نے 3 دن سے جوتا نہیں اتارا تو نماز کیسے پڑھی؟ کاش کہہ دیا ہوتا کہ جو وہ جوتے کے ساتھ پڑھ لیا. جواب جو دیا عجیب جواب ہے، ہلا دینے والا جواب ہے. مولانا میں حضرت عباس کے علم کے لیے محنت کر رہا ہوں، میں ان عباس کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں جو نماز نہ بخشوا سکیں. ان عباس کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ان عباس کے لیے کام کر رہا ہوں جو نماز بخشوا دیں گے. بہت ساری گناہ، بہت ساری جسارتیں ہم اس بھروسے پہ کر دیتے ہیں. اب قرآن سنیے، یقیناً اہل بیت کو شفاعت کا حق حاصل ہے، جناب عباس کو شفاعت کا حق حاصل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ حق اللہ نے ان کو دیا ہے، مگر وہی اللہ جس نے انہیں شفاعت کا حق دیا ہے، وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین. جن لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، جن لوگوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا ہے، جو گناہوں کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. قرآن کی آیت ہے، واضح صاف ستھری، دھوکے میں نہ رہیں. ائمہ علیہ السلام نے ہمیں دھوکے میں کبھی نہیں رکھا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں حدیث سے بیان کرتا. تو ایسی جگہوں پر جانے کی اجازت ہے، مگر شرط ہے. شرط یہ ہے، نمبر 1، جانے کا مقصد ہدایت ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. نہی عن المنکر 2 طرح کا ہوتا ہے. نہی عن المنکر ہے یہ جو ہے مثبت، اور نہی عن المنکر منفی. مثبت یہ ہے کہ وہاں جا کے روکیں، لیکن اگر حالات نہیں ہے روکنے کے تو منفی یہ ہے کہ وہاں جائیں گے ہی نہیں. نہ جانا ہی نہی عن المنکر ہے اگر حالات نہیں ہے. ہر جگہ حالات تو نہیں نہ ہوتے ہیں، ممکن ہم وہاں جائیں تو اور زیادہ ماحول بگڑ جائے، اور بدمزگی ہو جائے، وہ اور ضد پہ اتر آئے. اب بڑی محفل ہے جہاں پر شادی کی تقریبات چل رہی ہے، وہاں اچانک کھڑے ہو ہنگامہ کرنا شروع کر دیں تو وہاں الٹا اثر ہوتا ہے. آپ وہاں پر نہ جائیں، آپ کیا کریں گے پھر؟ وہاں پر آپ جائیں گے ہی نہیں، شرکت نہیں کریں گے. یہ ہے منفی نہی عن المنکر. تو پیغمبر گئے وہاں پر، پیغمبر گئے، شریک ہوئے دعوت میں. جب دسترخوان لگا، پیغمبر نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ آئے تھے پیغمبر کھانا کھانے نہیں آئے تھے، پیغمبر پہ ہدایت کرنے آئے تھے نا. پیغمبر نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. میں یہ جو ہے مشرکوں کا کھانا نہیں کھاتا، میں کافروں کا کھانا نہیں کھاتا، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. عربوں کے لیے بہت ہی بڑی شرم کی بات ہے کہ ان کے یہاں سے مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے. یہ ان کے یہاں اب اخبا کو بڑا ہوا. اچھا، پیغمبر کی حقانیت سے واقف تو ہو ہی چکا تھا. یہ جو ہے الیاذ باللہ جو ہے پیغمبر اسے جو ہے بلیک میل نہیں کر رہے تھے، حقیقت تو جان چکے تھے لوگ، لیکن کچھ مفادات آڑے آتے تھے، کچھ شرما حضوری تھی جس کے بنا پر لوگ ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے. حقانیت پیغمبر آشکار
آشکار تھی، وحدانیت خدا آشکار ہے، صداقت نبوت محمدی کے قائل ہیں، دل تو مان رہا ہے، بس زبان کے کہنے کی بات تھی۔ پیغمبر نے دیکھا بہترین موقع ہے، جو بات دل میں ہے اسے زبان پہ لانے کے لیے۔ پیغمبر نے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گے جب تک تم کلمہ نہ پڑھو گے۔ ٹھیک ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا مسلمان۔ دعوت ختم، پیغمبر گھر چلے گئے، بم کی طرح سے یہ خبر مدینے میں پھیلی، ارے عقبہ مسلمان ہو گیا، بڑا آدمی تھا، عقبہ مسلمان ہو گیا۔ عقبہ کا ایک دوست تھا ابئی، وہ اس وقت موجود نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا، بہرحال وہ آیا، اس کو پتا چلا کہ تمہارا دوست عقبہ مسلمان ہو گیا۔ آیا دوست کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کیا میں نے سنا ہے، میں نے سنا کہ تم یہ جو ہے مسلمان ہو گئے، تم نے نبوت محمدی کا اقرار کر لیا، توحید کے قائل ہو گئے۔ کہاں بھائی کیا کریں، ایسے ایسے حالات ہو گئے تھے، ہو گیا۔ تو سنو، آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم۔ دوستی کی کیا اہمیت ہے میں کل اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا، ٹائم نہیں رہ گیا ہے۔ آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم، یا ہمیں دوست بنا لو یا محمد کو دوست بنا لو، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، یا وہ ہیں تمہارے یا ہم ہیں تمہارے۔ اگر ہماری دوستی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کر کے الیاذ باللہ محمد کے چہرے پہ تھوک دو۔ اب یہ بھی آ گیا دوستی میں، ایسا کروں گا کل دوستی کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے، اور دوستی میں کتنی انسان کو سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ آ گیا بہکاوے میں گیا، اس کے کہنے کے مطابق جا کر کے وہ جسارت کرتی، اس میں گستاخی کر دی۔ بہرحال دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو گئی، اب قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے۔ اب آخرت آ گئی، قیامت آ گئی۔ اب قیامت میں جو عقبہ نے دیکھا کہ دشمنان پیغمبر کی تکذیب کرنے والے، توہین کرنے والوں کی تو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، پیغمبر پر ایمان لانے والے، ان کی باتوں کو ماننے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے مزے میں جنت میں جا رہے ہیں۔ اب اس جنت جہنم کا انکار کو تو سامنے آ گیا نا، اب تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کس چیز کا انکار کریں گے؟ اب تو جہنم میں لے جایا جا رہا، زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہاں کے اوپر پشیمان، شرمندہ، نادم، ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ یوم یعض الظالم یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ندامت کی بنا پر، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی میں نے غلطی کر دی، کیسی میں نے حماقت کر دی۔ لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کے راستے پہ رہا ہوتا۔ اب انجام دیکھ رہا ہے نا، اب تو وہی کام نہیں آئے گا، اس کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے ابئی کی دوستی کو ٹھکرا دیا ہوتا اور رسول کی نبوت کو نہ ٹھکراتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اس شیطان سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی تو شیطان تھا، شیطان وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان کا تو کام ہی ہے انسانوں کو رسوا کرنا۔ آج یہ رسوائی ابئی جیسے شیطان کی بنا پر ہمیں ملی ہے، اس دوستی کے خاطر جو شیطان تھا۔ امام حسین کیا کہتے ہیں، لزموا طاعت الشیطان، اتنے بگڑ گئے ہیں کہ شیطان کی اطاعت کو انہوں نے اپنے لیے پابند بنا، اپنے کو پابند بنا لیا۔ عقبہ نے کیا کیا تھا، ابئی کی شیطنت کا، ابئی کی اطاعت کا اپنے کو پابند بنا لیا تھا نا، کہ ہر قیمت پر ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کی بات ماننا ہے، چاہے اتنا بڑا خسارہ ہو جائے، چاہے اتنی بڑی حقیقت کا انکار ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ حالات یہ ہو چکے تھے، لزموا طاعت الشیطان، دوست ناراض نہ ہو چاہے خدا ناراض ہو، سماج ناراض نہ ہو چاہے خدا ناراض ہو جائے، سوسائٹی ناراض نہ ہو چاہے خدا، یہ سماج شیطان ہے، یہ جو ہے سوسائٹی شیطان ہے، یہ دوست کیا ہے، شیطان ہے، منتہا شیطان ہے انس ہے، نہ شیطان ہے جن۔ لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے، شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا ہے۔ ایسے موقع پر حسین ابن علی کیا کرے، دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے۔
حسین کا دل ایک دردمند دل ہے. حسین تو اپنے دشمنوں کو بھی جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, اور چلا جائے اس کی اپنی مرضی. حسین نہیں چاہتے ہیں. حسین کے دل میں محبتوں سے بھرا ہوا, سینے میں محبتوں سے بھرا ہوا دل ہے. محبت بھری ہے حسین کے دل میں. دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کرتے حسین, اپنی وجہ, اپنی ذات کے لیے. چنانچہ مقاتل میں ہے کہ عاشور کے دن جب امام حسین یکو تنہا رہ گئے تھے اور حسین جنگ کے لیے میدان میں آئے, ایک شقی آیا ہے حسین کے مقابلے میں, امام حسین پہ حملہ کرتا ہے, تلوار مارتا ہے. امام حسین ڈھال پہ روکتے ہیں. روکنے کے بعد جوابی حملہ جو کیا امام حسین نے تو اس کی ٹانگ کٹ گئی, گھوڑے سے گر گیا. اب اس کے بعد دوسرا کام کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی ہے نا, ٹانگ کٹ گئی اس کے بعد سر کاٹ دیں. نہیں, اب تو یہ مجبور ہو گیا, معذور ہو گیا, اب یہ کچھ کر نہیں سکتا. عرض کیا میں نے کہ اسلام میں جہاد روڑوں کو ہٹانے کے لیے, کسی سے انتقام نہیں ہے, کسی سے نفرت نہیں ہے, خونریزی کا شوق نہیں ہے. بالکل جتنا خون ڈاکٹر بہاتا ہے اتنے ہی, اتنے سینٹی میٹر کاٹنے سے اگر کام چل گیا, 3 سینٹی میٹر سے کام چلے گا, 4 سینٹی میٹر ڈاکٹر نہیں کاٹتا. یہی ہوتا ہے نا, بالکل اسلام میں ویسے ہی ہے. ٹانگ کٹ گئی, مزاحم ختم ہو گیا, اب یہ بیکار ہو چکا ہے, اس کو مارے کیوں؟ امام حسین گھوڑے سے اترے, اتر کر کے اسے سہارا دے کے اٹھایا. کون ہے یہ؟ وہی ہیں جنہوں نے اصغر کو پانی نہیں دیا تھا. یہ وہی ہیں جو قاسم کی لاش کی پامالی میں شامل ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے عباس کے شانے قلم کیے ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے ہمارے کڑیل جوان بیٹے کے سینے پر برچھی ماری. یہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری سکینہ پر پانی بند کیا ہے. اٹھایا, انسانیت تو دیکھیں آپ, کہاں نمونہ ملے گا. اٹھایا, بھائی میں تمہاری کوئی جو ہے مدد کر سکتا. کہا مولا اتنا کر دیجئے کہ ہمارے قبیلے والوں کو آواز دیجئے کہ وہ ہمیں آ کر کے لے جائیں. امام حسین نے آواز دی, آؤ اپنے ساتھی کو لے کر کے چلے جاؤ. اتنا درد ہے حسین کے دل میں, اتنی ہمدردی ہے حسین کو انسانوں سے. نہیں چاہتے کوئی بھی جہنم میں جائے. اب خود سے کوئی اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے, اسے زبردستی حسین روک بھی نہیں سکتے. اسلام میں جبر تو نہیں ہے. ایسے موقع پر حسین ابن علی کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے, قربانی. اپنی قربانی, اپنے خاندان کی قربانی. عاشور کا دن قربانیوں کا دن ہے. کاہے کے لیے؟ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے. جو بچنا چاہتا ہے اسے جو ہے بچانے کے لیے حسین قربانی دے رہے ہیں. کبھی اصحاب کی قربانی, کبھی اقربا کی قربانی, کبھی اون محمد کی قربانی, تو کبھی قاسم کی قربانی. قربانی اچھا عجیب ہے کہ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ پہلے میں, اور حسین کسے پہلے دیجئے؟ سب کہہ رہے ہیں مجھے اجازت. کبھی کوئی کہتا ہے مامو جان مجھے اجازت, کبھی کوئی کہتا ہے چچا مجھے اجازت, چچا مجھے اجازت. کیونکہ یہاں تو سب عاشقان شہادت ہے نا. یہ تو وہ ہے جو موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتے ہیں. موت کو شہد سے شیریں سمجھنے والا قاسم بار بار چچا کے پاس آتا ہے, چچا جان مجھے مقتل کی اجازت دیجیے. حسین کہتے میرے لال تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو, تو میرے بھیا حسن کی نشانیوں میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ بار بار کی ناکامی کے بعد ایک گوشے میں جناب قاسم سر جھکائے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. ہائے مقدر, سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں ہے, سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں. کون ہے جو میری سفارش کرے؟ روتے روتے اچانک یاد آیا کہ بابا نے آخری وقت میں ایک تعویذ باندھا تھا. کہا بیٹا قاسم جب مشکل کا وقت آئے تو تعویذ کھول کر کے پڑھ لینا. قاسم نے سوچا اب اس سے زیادہ مشکل کا وقت اور کون سا آ سکتا ہے, سب کو یہ سعادت مل رہی ہے, قاسم ہی محروم ہے. تعویذ کو کھولا, کھول کر کے آنکھوں سے لگایا, پڑھنا شروع کیا تو کیا لکھا تھا, میرے لال قاسم دیکھو جب میرا بھیا دشمنوں کے نرجے میں گھر جائے, میرے لال میں تو نہ رہوں گا, بیٹا میری طرف سے اپنی جان کو چچا پہ قربان کر دینا. قاسم خوش ہو گئے, خوشی خوشی وہ تعویذ لے کر کے وصیت نامہ امام کا لے کر کے آئے امام حسین کے پاس. چچا جان ذرا اسے تو دیکھیے. اب جب امام حسین نے خط کو پڑھا, بھیا کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی. چچا بھتیجے گلے مل کے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش
لایا جاتا ہے. بیمار زینب کیا کرے, کہاں سے پانی لائے, آنسوؤں سے دونوں کو ہوش میں لائی جناب زینب. اجرکم اللہ. ہوش میں آئے جناب امام حسین, جناب قاسم. امام حسین نے کہا جاؤ بیٹا قاسم, خدا حافظ, تمہیں رخصت کیا. گھوڑا لایا جاتا ہے. قاسم اتنے چھوٹے ہیں کہ پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے ہیں. عباس نے بھتیجے کو سوار کیا کسی طرح سے, رکابیں چھوٹی کی گئی. جناب قاسم کے پیر وہاں تک پہنچے. مقتل میں جناب قاسم آئے ہیں اور آنے کے بعد شجاعت حیدری کا نمونہ پیش کرنا شروع کر دیا ہے. جناب قاسم کے مقابلے میں جو پہلوان آتا ہے مارا جاتا ہے. یہاں تک کہ جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی ہے. قاسم کو لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک پیاسا بچہ کب تک لڑتا, کہاں تک لڑتا. آخر میں قاسم زخموں سے چور ہو کر کے زمین پہ گرے. چچا کو آواز دیا ماد رکنی. ارے جیسے ہی قاسم کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی, تیزی سے مقتل کی طرف روانہ ہوئے. لیکن ابھی تو حسین مقتل کی طرف روانہ ہوئے. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے. ارے جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ قاسم پہ پڑتی تھی آواز بلند ہوتی تھی, یا ماد رکنی, اے چچا میری مدد کیجیے. حسین جب قاسم کے جنازے پہ پہنچے, قاسم کی روح پرواز کر چکی ہے. سرانے پہنچ کے کہتے بیٹا قاسم, ارے چچا پہ بڑا شاق ہے, تم مدد کے لیے بلاؤ, اور چچا تمہاری مدد نہ کر سکے. اجرکم اللہ. بس آخری جملے اور مجلس تمام. حسین نے قاسم کو اٹھایا, سینے سے لگایا اور لے کر کے قاسم کی لاش کو چلے. اے عزیزو, ابھی آپ نے سنا نا کہ قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ قاسم کا پیر رکاب تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. لیکن مقتل کے یہ بھی جملے ہیں. جب حسین قاسم کو لے کے چلے ہیں, سینہ حسین کے سینے سے لگا تھا اور پیر زمین پر خط دیتے جا رہے تھے. اتنے چھوٹے قاسم, ارے اتنے طویل القامت کیسے ہو گئے. چچا کی لاش شہادت کے بعد پامال ہوئی, بھتیجے کی لاش زندگی میں پامال. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت کے ہمیں آتش جہنم سے محفوظ رکھا. بار الہ ہمارا شمار نمازیوں میں ہو. پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارے سماج کے غریب اور مظلوم افراد کی ہم ان کی مدد کر سکیں. پالنے والے ہمیں گناہوں کے محفلوں سے ہمیشہ دور رکھ. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانہ و انصارہ. حسین